اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ جو دنیا میں کام کرے گا وہ جنت میں انعام پائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایسے ایک فوجی فوج کے اندر نوکری لیتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے مشقتیں اٹھانا۔ اس کو اپنے جسم کے اوپر مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی فدا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں آیا ہی مشقت اٹھانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں مشقت پیش آئی تو یہ حیرانی کی جگہ نہیں ہے۔ حیرانی کی جگہ یہ ہے کہ مشقت نہ آئے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسے ہو، بیوی ایسے ہو، گاڑی ایسے ہو، بچے ایسے ہوں، کاروبار ایسا ہو، لمبی سوچیں، اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے لیے جنت آخرت میں بنائی، اور ہم اسی دنیا میں جنت چاہتے ہیں، ہر چیز اپنی من مرضی کی۔ یہی اس دنیا کا دھوکہ ہے کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں ہوتی کہ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے جو انسان کو آخرت سے ملا دیتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں دو چیزیں انسان کے لیے بہت فتنہ ہیں، ایک شہوات اور دوسری شبہات۔ شہوات کی وجہ سے بھی انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور شبہات کی وجہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ شہوات دو طرح کی ہیں، ایک کو شہوت شکم کہتے ہیں، کھانے پینے کی اشتہا۔ چنانچہ انسان حرام اور حلال کا خیال ہی نہیں رکھتا، بس اس کو مزیدار چیز کھانی ہے، اس کے اندر کنٹینٹس کیا ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کس پیسے سے خریدی اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اس کو شہوت شکم کہتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر یہ شہوت زیادہ ہو کھانے پینے کی تو اس میں شہوت فرج بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہوت فرج کہتے ہیں جو جنسی خواہش ہوتی ہے، اس لیے روزے رکھنے سے وہ شہوت کم ہوتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانے سے وہ شہوت بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان بڑھاپے کی عمر کو چلا جاتا ہے، اسے آخرت یاد نہیں ہوتی، اس کا جی چاہتا ہے پھر کسی کنواری لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ وہ اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اسے دنیا کی لذتیں یاد ہوتی ہیں۔ تو شہوت شکم کا انجام شہوت فرج ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جو انسان چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ کنٹرول میں ہو، خیالات پاکیزہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم کھائیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ انسان کھانا پینا ہی چھوڑ دے، مگر یہ ضرور کہتی ہے کہ تم کم کھاؤ، حتیٰ کہ
تمہارے اوپر شہوت غلبہ نہ کرے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس پر غفلت غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ بھر کر کھانے سے نیند آتی ہے، غفلت کی قسم ہے۔ اور انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، اس کا کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو پیٹ بھر کر کھانے سے غفلت زیادہ، اور غفلت زیادہ ہونے سے پھر شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوگی تو گناہ بھی زیادہ ہوں گے، جب گناہ زیادہ ہوں گے تو دل کے اوپر سیاہی بھی زیادہ ہوگی، جب دل سیاہ ہو جائے گا تو دل سخت بھی ہو جائے گا، اور یہی انسان کی بدبختی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ تو کھانے کا تعلق انسان کے دل کی سختی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو ضرورت رکھی وہ بہت تھوڑی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور کھائے تو 3 دن تک اس کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ ایک کھجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بعض بزرگ چند لقمے کھاتے تھے پورے دن کے اندر اور صحت کی زندگی گزارتے تھے۔ ہم لوگ عادتاً زیادہ کھانے کے عادی بن گئے ہیں، 2 روٹی کھا لینا، 3 روٹی کھا لینا، یہ عادت ہے ہماری، جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، جاندار ایسے بھی ہیں کہ جو روزانہ بھی نہیں کھاتے۔ چنانچہ ایک جگہ ہم گئے جہاں لوگ شیروں کو پالتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو گوشت ڈالتے ہیں، ہر اتوار کو۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کو گوشت مہنگا پڑتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس کے کھانے کی ترتیب ہی یہی ہے، ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے۔ تو جانور تو ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں اور انسان ایک دن میں 3 مرتبہ کھائے، اور 3 کے علاوہ بھی چائے کے ساتھ بسکٹ ہیں جی، فلاں جگہ گئے تھے تو آئس کریم کھا لی، تو ہم تو بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ذہنی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے، ورنہ موٹے بندے کو میں نے عقل مند نہیں دیکھا۔ لگتا ہے کہ وہ چربی جیسے جسم پہ چڑھتی ہے وہ دماغ پہ بھی چربی چڑھ جاتی ہے۔ تو جتنا انسان کم کھائے اتنا اس کا دماغ بیدار رہتا ہے، وہ بیدار مغز ہوتا ہے، اس پر غفلت نہیں ہوتی۔ تو زیادہ کھانے سے انسان پر شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور تناسب کے ساتھ کھائے تو انسان کے خیالات پاکیزہ رہتے ہیں۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا نیکی کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک محفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا، دل میں بغض ہو جاتا ہے ایک، اور یہ بغض یہاں تک جاتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی بھی نیکی اچھی نہیں لگتی۔ کسی نے چہرے پہ سنت سجا لی، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ فسق و فجور کی یہاں تک انتہا ہوتی ہے کہ دوسرے کی بھی نیکی بندے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تک انتہا ہوتی ہے کہ دوسرے کی بھی نیکی بندے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رقت آئے، نرمی آئے،
تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پہ دھیان دیں. ایک تو کم کھائیں اور دوسرا حلال پاکیزہ مال کھائیں. مشتبہ چیزوں کا کھانا انسان کے دل کو غافل بنا دیتا ہے، اور جب زیادہ کھاتا ہے تو پھر مال کی محبت بھی دل میں زیادہ آتی ہے. اس لیے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے بس میرے پاس ایک خزانہ ہونا چاہیے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش جتنا قارون کے پاس خزانہ تھا وہ میرے پاس ہوتا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مال کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو تو سب سے پہلی بات کہ اس میں ایسی شہوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مال برباد کرتا ہے. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جن کو مال اللہ نے دیا اور ان کو شادیوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی، اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے، عمر گزر جاتی ہے اسی میں. اور جو شریعت کا خیال نہیں کرنے والے ہوتے وہ بدکاریوں کی طرف لگ جاتے ہیں تو مال ضائع. اور اگر انسان اپنا مال ضائع نہ کرے تو اس کا وارث ایسا کوئی بن جاتا ہے جو اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے. چنانچہ ایسی مثالیں آنکھوں سے دیکھی گئی ہیں کہ ایک آدمی نے محنت سے مال جمع کیا اور اس کی اولاد نے اس مال کو پانی کی طرح بہا دیا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمینوں میں ریلوے کے کئی اسٹیشن بنے ہوئے تھے اس کی اپنی زمین میں. اور اس نے شہر کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا اپنے دوستوں کو کہ تم پریشان رہتے ہو آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. اب اس کی یہ تکبر کا بول اللہ کو ناپسند آیا. نتیجہ کیا ہوا کہ بیمار ہوا اور چند دنوں کے بعد دنیا سے چلا گیا. اس کا ایک بیٹا تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، وہ ساری جائیداد کا مالک بن گیا. اب جوانی کی عمر، مال کی کثرت، تو پھر برے لوگ اس کے دوست بن گئے. لوگوں نے اس کو بدکاری کے کام پر لگا دیا. جوانی کی عمر تھی، اس کو بھی بہت اچھا لگتا، روز رات کو نئے مہمان. چنانچہ اس نے اپنا پیسہ لٹانا شروع کر دیا. جب 2-4 سال اس نے خوب جی بھر کر اپنی جوانی کو برباد کیا تو کسی نے اس کو بیرون ملک کا راستہ دکھا دیا. تو پھر وہ باہر ملک جاتا اور وہاں کے کلبوں میں رات گزارتا اور لاکھوں روپیہ صرف کرتا. ایک وقت آیا کہ بینک میں جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا لگ گیا. پھر وہ آ کے زمین کو بیچتا اور باہر کا چکر لگا آتا، پھر زمین بیچتا، پھر چکر لگا کے آتا، حتیٰ کہ چند سال گزرے تو اس نے اپنی ساری زمینیں بیچ دی. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جس مکان میں رہتا تھا اس نے مکان بھی بیچ دیا. پھر اس پر ایسی حالت آئی اس لڑکے پر کہ جس چوک پہ کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان ہوں لگاؤں گا کہاں پہ، اسی چوک میں اس کا بیٹا کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی بھیک مانگا کرتا تھا. تو جو اس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو یا تو خود شہوتوں کے ذریعے مال برباد کر دیتا ہے، ورنہ اولاد ایسی ملتی ہے کہ وہ اس کا مال برباد کر دیتی ہے.
تیسرا، اس کا مال اکثر اینٹ گارے میں ضائع ہو جاتا ہے، محلات بنتے ہیں، کروڑوں روپیہ اینٹ گارے میں لگ جاتا ہے، یا پھر اس پر ایسا ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے جو اس کے مال کو چھین لیتا ہے، یا پھر اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ وہ مال سے لذت نہیں حاصل کر پاتا، یا پھر اس کا مال ایسی جگہ لگتا ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی، کاروبار میں ڈالا ڈوب گیا پیسہ، کروڑوں پتیوں کے کروڑوں ڈوبتے ہیں۔ تو مال کی محبت کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مال اکیلا نہیں آتا، جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ وبال کو لے کے آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا مال مانگیں جو وبال سے پاکیزہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں مال تو ان کو مل جاتا ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، بیوی نافرمان بن جاتی ہے، گھر کے لوگوں میں سے بیماری نہیں جاتی، ایسے مال کو کیا کرنا ہے؟ مال وہ جو سکون کا ذریعہ ہو اور شریعت پہ چلنے میں معاون بنے، ایسا مال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب ذہن میں یہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، تو پھر انسان اپنے مقصد کو نہیں بھولتا۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد والا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا اور اس پر 5 باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، یہ پہلی بات لکھی ہوئی تھی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مرے گا، ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال کا ہو کے مرے گا، لیکن ایوریج نکالیں گے تو 60-70 کی ایوریج، تو 60-70 کی تو ٹوٹل عمر ہے۔ اس عمر کے لیے دن رات ہم لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ رب العزت نے پوچھا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، میں ایک میں سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا۔ 950 سال کی زندگی پر یہ کمنٹس ہیں ان کے، تو 60-70 سال کی زندگی تو خواب ہی نظر آئے گی۔ اور ان میں سے بھی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آدھی سے زیادہ گزار چکے۔ اب ہم جیسے لوگ جو 50-55 سے اوپر جا چکے، وہ تو اب زندگی کے ظہر اثر کا وقت گزار رہے ہیں، اور ظہر اثر کے بعد مغرب کے ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ اس عمر میں بھی پہنچ کے انسان کی شہوتیں ختم نہ ہوں تو وہ تو پھر اپنی آخرت کو برباد ہی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اتنی کوشش کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ تو کوئی نہیں رہے گا۔ ایک بادشاہ نے محل بنوایا، اعلان کروایا کہ جو اس میں عیب نکالے گا اسے انعام دیں گے۔ اتنا اس کو ناز تھا کہ ہم نے اتنا اچھا محل بنوایا،
لوگ آتے دیکھتے، کوئی عیب نظر ہی نہ آتا۔ ایک فقیر گزرا ادھر سے، اس نے کہا کہ مجھے اس میں عیب نظر آتے ہیں۔ لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت اس میں 2 عیب ہیں۔ اس نے کہا کون سے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک عیب تو یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بات تو ٹھیک ہے، کوئی ہمیشہ تو یہاں نہیں رہے گا، اس کو دنیا سے جانا ہے۔ نمرود نے اپنی جنت بنائی تو اس نے یہ دعا مانگی کہ اگر موت آئے تو ایسی نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر ہوں، نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسی صورت تو کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ چنانچہ اس نے باغ ارم بنوایا۔ جب بن گیا تو اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، تو اپنی گھوڑے پہ سوار ہوا اور باغ دیکھنے کے لیے چلا۔ اللہ کی شان کہ جب دروازے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ دروازے کی ہائٹ کم تھی اور یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا تو ہائٹ اونچی تھی۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا تو نیچے اتر آتا تب اندر جا سکتا تھا، تو اس نے سوچا کہ نیچے اترنے کی بجائے میں بس ایک پاؤں گھوڑے سے نیچے کر کے اور گزر جاتا ہوں۔ چنانچہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک پاؤں ہٹایا اور ذرا نیچے ہوا۔ یعنی کیفیت کیا بنی؟ نہ اوپر نہ نیچے، اور گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے اور 2 باہر، نہ اندر نہ باہر، اور ادھر سورج آدھا غروب اور آدھا طلوع۔ اللہ نے اس وقت میں اس کو موت عطا فرما۔ موت سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ دنیا میں لوگوں نے تاج محل بنائے، چلے گئے۔ احرام مصر بنائے، ہزاروں مزدوروں نے کام کیا، دنیا کا عجوبہ کہلواتا ہے، چلے گئے سارے، کوئی بچا تو نہیں نا آخر۔ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بالآخر انسان کو چلے جانا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی 100 سال کی اگر ہو تو آخرت کا ایک دن 70,000 سال کا ایک دن۔ اس ایک دن کے حساب سے اندازہ لگائیں تو دنیا کی زندگی 2.5 منٹ بنتی ہے۔ آخرت کے حساب سے ہم 2.5 منٹ دنیا میں ہیں۔ اب 2.5 منٹ انسان مستیاں کرے اور آخرت کے عذاب کو اپنے اوپر لے لے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پہلے وقتوں میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے قریب۔ تو اس زمانے میں ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میری اولاد زندہ نہیں رہتی، بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ بھئی کتنی عمر میں فوت ہوتی ہے؟ حضرت کوئی 200 سال کا ہو کے بچہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، تو میری اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، دعا کرو۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے اللہ کی بندی، ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے کم ہوں گی، انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے کم ہوں گی۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جن لوگوں کی عمریں 100 سال سے کم ہوں گی وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ جب عمر ہی 100 سال سے کم ہے تو کیا دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں گھر بنائیں گے، بیاہ شادی کریں گے۔ تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ کہنے لگی میں اگر اس وقت ہوتی
جب عمریں ہی 100 سال سے کم ہوتی میں اتنا وقت تو ایک سجدے میں گزار دیتی، اتنا وقت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی، اتنی تھوڑی تو زندگی ہے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، ہمسائے سے اٹھتے ہیں، محلے سے اٹھتے ہیں، پھر ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ تو آخرت میں انسان کتنا رہے گا؟ ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھے انداز سے مثال سے بات سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین و آسمان کا درمیان جتنا خلا ہے رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ اٹھائے، ایک وقت آئے گا زمین اور آسمان کے درمیان جتنے دانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب اتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے تو پھر سوچئے کہ آخرت کے لیے انسان کو کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو دنیا میں انہوں نے غفلت کے اندر گزارے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جنت میں محل بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کام روک دیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کام کیوں روکا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس را مٹیریل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بندہ پہلے عبادت کر رہا تھا محل بن رہا تھا، عبادت ختم کر دی تو محل بننا بند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے اللہ آخرت میں ہماری جنت بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ خوب نیکی کرے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرے، نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کو اچھا بنا دے۔ آج تو جو آدمی آخرت کی تیاری میں لگا ہو تو لوگ کہتے ہیں او جی اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی، اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی، حالانکہ آخرت تو اصل ہے، دنیا کی زندگی تو بالآخر ڈھلتی چھاؤں ہے، چلی جائے گی۔ ہم نے بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک ملک تھا جس میں کئی جزیرے تھے، ایک جزیرے پہ آبادی تھی اور دور جزیرہ تھا اس کے اوپر سکول تھا، تو بچے یہاں کشتی کے ذریعے اپنے سکول روزانہ جاتے تھے۔ ایک دن ان بچوں کے دل میں شرارت آئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو بوڑھا ہے نا ملاح، ہم اس کے ساتھ مذاق کریں۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا ملاح سے کہ آپ نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو سب ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے اگر آپ نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا تو آپ نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کی باری آئی، اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے فزکس پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ پھر ہنسنے لگے کہ اگر آپ کو فزکس کا نہیں پتا آپ نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے کی باری آئی، اس نے پوچھا جی آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اچھا، پھر تو آپ نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ وہ بچے یہ باتیں کر بھی رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے۔ اللہ کی شان کہ اسی حال میں موسم تبدیل ہو گیا،
بادل آ گئے، ہوا چلنے لگی، اور سمندر کے اندر جیسے لہریں آ جاتی ہیں نا، ہائی ٹائیڈ، وہ موسم آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اب ملاح کی باری تھی، تو ملاح نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم لوگوں کو تیرنا آتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، تیرنا تو نہیں آتا۔ ملاح نے کہا کہ پھر تو تم نے ساری زندگی تباہ کر لی۔ تو وہی حال ہے کہ آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جو دین میں لگا ہوا ہے اس نے آدھی زندگی تباہ کر لی، اور جب موت کا وقت آئے گا تب حقیقت کھلے گی کہ نہیں، ہم نے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔ تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو۔ اس لیے ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح چل رہے ہوتے تھے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے قرض رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب ایک طواف کے 7 چکر، تو 490 چکر، تقریباً 12-13 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت نفل۔ ذرا 140 رکعت نفل پڑھ کے دیکھیں نا حالت کیا ہوتی ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی رات 10 رکعت نفل پڑھ لینا تو 10ویں رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے حصہ میں اللہ کی بجائے کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ 10 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے۔ وہ 140 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور یہ ایک عمل تھا ان کا، باقی سارے دن کے اعمال اس کے علاوہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے حتی یتورمت قدما، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے تو وقت کو اس قدر بچایا کہ انسان ان کے حالات پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا خشک ستو کھا رہا ہے، تو میں نے کہا حضرت اس میں پانی ملا لیتے، تر کر لیتے، ذرا اچھے لگتے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے خشک ستو کھانے کا بھی وقت کا اندازہ لگایا اور تر ستو کھانے کا بھی اندازہ لگایا۔ تر کر کے کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، میں پچھلے 20 سال سے خشک ستو پھانک کے گزارا کر لیتا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ کھانے میں بھی اپنا وقت بچاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اگر کوئی کھانے کی دعوت دیتا تھا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ بھئی مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دینا، میں اس کمرے میں آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں گا، جب تم دسترخوان پہ کھانا لگا دو گے تو میں اٹھ کے کھانا کھا لوں گا، واپس آ جاؤں۔ کئی ایسے اکابر بھی تھے کہ راستہ چلتے ہوئے راستے میں بھی کتاب پڑھتے جاتے تھے کہ یہ وقت بھی ہمارا کیوں ضائع ہو۔ حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچرا والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو بندہ ملنے آتا تھا حال احوال پوچھ کے فرماتے تھے اچھا بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی کرنی ہے، اچھا پھر ملیں گے، السلام علیکم۔ بھائی اتنی بات کرتے تھے، آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا بعد میں ملیں گے، السلام علیکم۔ تو جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا انہوں نے پھر دنیا میں آخرت کے لیے اس قدر محنت کی۔ ہمیں وسط ایشیا میں ایک جگہ جانے کا موقع ملا، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں علاؤ الدین اتار رحمت اللہ علیہ،
ان کا مصلی پڑا ہوا تھا، وہ ماربل کا مصلی تھا۔ عجیب بات کہ اس کے اوپر وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے مصلی پر پاؤں، گھٹنوں، سجدے کے نشان پڑ گئے تھے۔ اتنی تو نماز پڑھی ہوگی کہ پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ تو جو وہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے اجازت دی کہ جی آپ اس کے اوپر 2 نفل پڑھ لیجئے۔ تو مجھے ان پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے جو گہرے ہو گئے تھے، جیسے مقام ابراہیم پہ پاؤں کے نشانات ہیں، حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ کتنی نماز پڑھی ہوگی کہ ان کے جسم کے اعضاء کے نشان پتھر کے اوپر پڑ گئے۔ تو پہلی بات کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور دوسری بات کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو، اور تیسری بات کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو بھئی ہم تو اللہ کے بہت محتاج ہیں، اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا ربا تو راضی تے سارا جگ راضی۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں سارا جگ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے۔ جب رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس انسان کی زندگی میں خزاں آ جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ دنیا کہتی ہے او جی دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر دریا میں رہنا ہو تو مگر مچھ کے ساتھ بیر اچھا نہیں ہوتا، تو بھئی دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو پھر اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے، ذلتیں ملتی ہیں، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، اللہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو رب کریم نے جواب میں فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ کام تو آسان ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں میں پروردگار ان سے راضی ہوں، اور اگر اپنے دل میں یہ مجھ سے خفا ہے میں ان سے خفا ہوں۔ چنانچہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے حالات میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، شکوے، یہ نہ ملا، یہ نہ دیا، ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا۔ اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی ہمارا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات، صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، باقی مخلوق تو سب محتاج ہے۔
جس سے بھی مانگیں گے وہی محتاج ہوگا. تو محتاج سے کیا مانگنا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو وہ گیا بادشاہ کے دروازے پر. تو کسی نے کہا بھئی ذرا صبر کرو کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں. وہ رک گیا. تھوڑی دیر بعد پوچھا بھئی اب فارغ ہوئے؟ کہنے لگا نہیں ابھی وہ دعا مانگ رہے ہیں. تو اس نے دل میں سوچا کہ جب خود بادشاہ ہی اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس بادشاہ کے دروازے کے مانگنے کے لیے کیوں آیا؟ مجھے بھی چاہیے میں بھی اللہ سے مانگوں. تو فرمایا کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں. اکثر ہی دیکھا ہے کہ جو لوگ مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. برا وقت آنے پہ کوئی ساتھ نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. جب وقت بدلتا ہے نا لوگوں کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں. اس لیے خوشیاں آتی ہیں تو تقسیم کرنے والے کئی ہوتے ہیں، جب غم آتا ہے تو جھیلنے کے لیے انسان اکیلا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں. اور آخری بات فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہے. بھئی ہم میں تو عذاب سہنے کی طاقت بالکل ہی نہیں ہے. ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوتی. دھوپ میں پسینہ بہے تو ہم سائے کی طرف بھاگتے ہیں. ذرا گرمی کا موسم ہو ایئر کنڈیشن جگہ دیکھتے ہیں. جو اتنے نازک ہوں تو بھلا جہنم کی گرمی کون برداشت کر سکے گا. قیامت کے دن جس بندے کو سب سے کم عذاب ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو آگ کے بنے ہوئے 2 جوتے پہنا دیں گے. سب سے کم عذاب اس بندے کو ہوگا کہ آگ کے بنے ہوئے 2 جوتے پہنا دیں گے. اتنی گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. 2 جوتے پہنانے کی گرمی اتنی. اور جس کو جہنم کی آگ میں ہی ڈال دیں گے اس کا کیا حشر ہوگا. تو فرمایا کہ اتنا گناہ کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے. ہم سے تو 2 بندوں کے سامنے کی شرمندگی برداشت نہیں ہوتی. 2 بندوں کے سامنے کوئی ڈانٹ پلا دے نا تو ہم سے یہ غم نہیں برداشت ہوتا اور جی انہوں نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا. اور قیامت کے دن تو ساری مخلوق ہوگی، ان کے سامنے انسان کے پول کھلیں گے. تو پھر اس دن کی ذلت کون برداشت کر سکے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انسان دنیا میں نافرمانی کرتا ہے آخرت میں تو عذاب ہوگا، دنیا میں نقد بھی سزا ملتی ہے. اور نقد سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بے سکون کر دیتے ہیں. جو بندہ گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے اس کا دل بے سکون. یہ امیروں وزیروں کی زندگیوں کو ذرا قریب سے دیکھو. ایئر کنڈیشن کمرے، لحاف لے کے لیٹے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی تو پھر نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ہم نے ایک مرتبہ مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا تو گرمی کا موسم تھا، تو ظہر کے وقت ہم نے چھٹی کی 1 گھنٹہ کے لیے کہ سب لوگ کھانا کھا لیں، کچھ آرام کر لیں، نماز پڑھ لیں، دوبارہ کام شروع کریں گے. تو جب ہم اوپر سے ذرا نیچے اترے تو ہم نے دیکھا کہ کنکریٹ کا ڈھیر ہے
اور ایک مزدور کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر وہی گرمی میں لیٹا ہوا سویا ہوا تھا. گرم کنکریٹ، جولائی کا مہینہ، اتنا پسینہ، کنکریٹ کے اوپر سویا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم اسے دیکھ کے حیران ہوئے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ گرمی کے موسم میں کنکریٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں لحافوں میں نیند نہیں آتی. اس کی وجہ کیا کہ ان کے دل بے سکون ہوتے ہیں. دلوں سے سکون نکال لیا جاتا ہے اور ایک خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے فون کیا، بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، تو رات کے 3 بجے ان کا فون آیا. میں نے کہا جی خیریت ہے، آپ نے اس وقت فون کر دیا؟ کہنے لگے کہ اتنا مال پیسہ ہے کہ اگر میں حساب لگانے کا ارادہ کروں تو میرے اکاؤنٹس برانچ والوں کو 1 مہینہ چاہیے. جہاں کمپنیوں میں میرے شیئر ہیں، میری انویسٹمنٹ ہے، اس کا حساب نکالنے میں 1 مہینہ چاہیے. اتنے پیسے ہیں، جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں سوتا ہوں. پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو پھر میں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس مال اس سے 10 گنا زیادہ بھی ہو جائے، آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس لیے کہ جن کاموں سے نیند آنی تھی آپ کی زندگی ان کاموں سے خالی ہے. پھر میں نے ترغیب دی کہ آپ نماز پڑھا کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، دل کو سکون عطا فرما دیں. تو گناہوں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے. ایک فرسٹ کلاس گزیٹڈ آفیسر کا واقعہ ذرا سنا دوں بات مکمل کرنے سے پہلے. ایک صاحب تھے، گریڈ 21-22 کے وہ آفیسر تھے، کروڑوں پتی، رشوت کا مال خوب جمع کیا تھا. اللہ کی شان کہ اس نے ایک جگہ پر کوٹھی بنائی اور کوٹھی مسجد کے بالکل قریب تھی. جب وہ وہاں شفٹ ہوئے تو رات کو سوئے ہوئے تھے کہ فجر کی اذان دی مؤذن نے. تو جب سپیکر پہ اذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی. تو یہ بڑا غصے ہوا کہ مولوی صاحب نے میری نیند خراب کر دی. اگلے دن اس نے مؤذن کو بلوایا اور اس کو ڈانٹا کہ میں اس وقت سویا ہوا ہوتا ہوں اور میری نیند خراب ہوتی ہے، تم آئندہ کے بعد سپیکر پہ اذان مت دیا کرو. وہ مؤذن بیچارہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی میں فجر کی اذان تو سپیکر میں نہیں دے سکتا، یہ صاحب منع کرتے ہیں. محلے کے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا ملک ہے، ہم بوڑھے لوگ تو گھڑی سے وقت بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان آئے تو ہم مسجد پہنچیں. تو میاں آپ اذان دو، ان کو بتا دو کہ اگر ان کو بری لگتی ہے تو یہ گھر کہیں اور بنا لیں، مسجد کے ساتھ گھر کیوں بنایا. اگلے دن مؤذن نے پھر اذان دی، بڑا غصہ آیا. اسی وقت اٹھ کے یہ بندہ مسجد میں آیا اور اس نے آ کے مؤذن کو ایک تھپڑ لگایا. تجھے میں نے کہا تھا کہ تو نے اذان نہیں دینی سپیکر پہ، تو نے کیوں اذان دی، میری نیند خراب کر دی. بس اس کا یہ تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی. کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہوا
اور اس کے دونوں ہاتھ یوں سینے کے ساتھ لگ گئے. جب دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ لگ گئے تو دفتر والوں نے چھٹی، نوکری سے نکال دیا. بہت پیسہ خرچ کیا مگر ٹھیک نہ ہوا. گھر آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی شان کہ تھوڑے دنوں کے بعد سیکنڈ اٹیک ہوا اور اس کی جو نیچے کی ٹانگیں تھیں نا وہ بھی ساتھ لگ گئی. دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پہ پھالے. یہ گوشت کا لوتھڑا، زندہ لاش. بیوی خدمت کرتی، بچے خدمت کرتے، مگر اس کا مزاج تو شاہانہ تھا نا، افسرانہ مزاج تھا. ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے کو گالیاں نکالنا، ڈانٹنا، یہ روز کا معمول تھا. گھر میں بھی یہی سلسلہ کہ بیوی سے ذرا کسی چیز کے لانے میں دیر ہوئی تو گالیاں نکالنی شروع کر دی. اب بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان. اس نے ایک دن کہا بھی صحیح کہ دیکھیں ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آپ پھر مجھے بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں. اس نے اور گالیاں نکالی. جب گالیاں نکالی تو بیوی کو غصہ آیا. اس نے بچوں کو لیا اور لے کے وہ میکے چلی گئی. اکیلا پڑا ہوا ہے. اب اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھائی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں تو آپ بھائی ہیں، میری خدمت کریں. بھائی آیا اور ان کو گھر لے گیا. اب وہاں بھابھی اور بچوں نے اس کو خدمت شروع کر دی، مگر اس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ، ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، غصہ. تو ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی میرے بیوی بچے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ محبت کا سلوک کرے، الٹا ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا. تو زن مرید بن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جب اس نے بھائی کو ڈانٹا تو اس کے بچوں کو غصہ آیا کہ ہمارے والد صاحب اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے سامنے گالیاں نکالتا ہے. انہوں نے چارپائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کے دروازے کے باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا. پوری رات پڑا رہا. کوئی اپنا نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی اپنا ہے. بھوک سخت لگی ہوئی تھی. جب صبح ہوئی تو گرمی کا موسم تھا، زمین بھی تپنے لگی اور پسینہ بھی آنے لگا، تو بھوک بھی تھی. تو اس نے جو قریب آ جا رہے تھے نا لوگ، ان سے اللہ کے نام پہ بھیک مانگنی شروع کر دی کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی کھانا دے دے، میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ نہیں کھایا. ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کچھ 10 روپے دینے. اس نے کہا میں پیسے کو کیا کروں گا، آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں. انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کالج پہنچنا ہے وقت پہ، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. ایک اور آدمی آیا، اس نے اس کو پیسے دینے لگے. اس نے کہا بھائی مجھے تو روٹی چاہیے. وہ گیا اور قریب ہوٹل سے روٹی لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بھائی روٹی لے لو. یہ کہنے لگا بھائی مجھے کھلاؤ. اس نے کہا بھائی میرے پاس فرصت نہیں، میں نے تو دفتر پہنچنا ہے، یہ روٹی پڑی ہے. اس نے کہا اچھا نیچے نہ رکھو، مجھے پکڑا دو. اب پکڑے کیسے؟ ہاتھ بھی سینے پہ لگے ہوئے تھے اور پاؤں بھی یوں سینے کے قریب آ گئے تھے. تو پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روٹی کو توڑ توڑ کے منہ سے کھانے لگا. جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ اذان کے آنے سے اس کی نیند کھل جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ تم نے کیوں اذان دی سپیکر پر. آج اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بھیک مانگ کے کھا رہا ہے
اور کتے کی طرح پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچ نوچ کے کھایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے مگر اس کی سزا پھر دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ تعالی نے تمہاری اسی زندگی کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دیتا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان گناہوں میں لگتا ہے اسی دنیا میں اور پھر کہتا ہے جی اس جینے سے تو مر جانا اچھا تھا، پریشان ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ جینے سے مر جانا اچھا تھا، تو بہتر ہے انسان گناہ ہی نہ کرے۔ تو یہ 5 باتیں تھیں جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں انہوں نے لکھ کر لگائی ہوئی تھیں۔ پہلی بات، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ دوسری بات، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ اور چوتھی بات، صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور 5ویں بات کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے، اور ہم میں تو بالکل ہی طاقت نہیں عذاب سہنے کی۔ لہذا آج کی اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا دیجئے۔ ہم تو دنیا میں 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو 2 عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمن لینا ہے تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجھل میرا حساب لے لینا، میرے پلندے ان کے سامنے کھلیں گے، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔